الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل احترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کلام پاک سے ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ رب العزت نے جس دن یہ کائنات بنائی اسی دن اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے ایک مہینہ ربیع الاول کا منایا، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. تو یہ مبارک مہینہ ہے. ایک تو ہوتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر، اور ایک ہوتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے وہ نبوت والے کام کے لیے تشریف لائے. اللہ نے جو دنیا میں بھیجا نبوت والی ذمہ داری دے کر بھیجا. عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم سیرت اپنانے کی فکر نہیں کرتے، سیرت منانے کی فکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں جہاں ماحول جیسا ہے، کہیں علم لگتے ہیں، کہیں جھنڈیاں لگتی ہے، کہیں جلوس نکلتا ہے، تو کہیں سیرت پاک کے عنوان پر بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں. پروگرام کر لیے، چھٹی ہو گئی. حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں سیرت اپنانے کا حکم دیا ہے اور امت سیرت منانے میں لگ گئی. جس کا نقصان کیا ہوا؟ جس کا نقصان یہ ہوا کہ امت اللہ کی نگاہ سے گر گئی. اللہ رب العزت نے تو کلام پاک میں جگہ جگہ پر فرمایا ہے اے میرے بندو میری اور میرے نبی کی مانو، سیرت کو اپناؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے. ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے رہبر، ہمارا ہادی، ہمیں جنت تک لے جانے والا وہ ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن جہاں ربیع الاول کا مہینہ آیا صرف 12 دن، نہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا، نہ اس کے بعد یاد کیا جاتا. ہمارے نبی تاریخی نبی نہیں ہیں کہ جیسے تاریخی واقعات گزرے ہیں، تاریخی شخصیات گزری ہیں تو ان تاریخوں میں ان کو یاد کیا جاتا. جیسے ہمارے یہاں گاندھی جینتی مشہور ہے کیونکہ گاندھی جی ایک تاریخی شخص گزرے ہیں. ہمارے نبی تاریخی شخص نہیں ہیں، ہمارے نبی ہدایت کے چراغ بن کر آئے ہیں. لہذا ہر وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو اور آقا کے دنیا میں آنے کا مقصد کا بھی استحضار ہو. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آقا نے جو محنت فرمائی، ایک مکہ مکرمہ کی زندگی کی محنت ہے اور ایک مدینہ منورہ کی محنت کی زندگی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کما حقہ اسلام کو جو ظاہر فرمایا،
اور امت کے اندر عمومی رائج فرمایا وہ مدینہ منورہ میں فرمایا. اس لیے کہتے ہیں ریاست مدینہ. ریاست مدینہ بھی کہا جاتا اور مدنی معاشرہ بھی کہا جاتا ہے. مدنی معاشرہ کتنا پاکیزہ تھا؟ مدنی معاشرہ اتنا پاکیزہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی بے نمازی نہیں ملتا تھا. بنیاد ہی محنت پر رکھی گئی تھی، بنیاد ہی اللہ کی محبت اور عشق نبی پر رکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے بچہ بچہ عاشق رسول تھا. لہذا ہم بھی فکر کریں، ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے سب سے اول اپنی ذات کو بدلے. آج ہر بندہ چاہتا ہے اصلاح ہو جائے، سدھار ہو جائے، سماج بدل جائے، لیکن میں نہ بدلوں. معاشرے کو بنانے کے لیے، سماج کو بنانے کے لیے سب سے پہلے افراد کا سدھرنا ضروری ہے، اور افراد کے سدھار میں سب سے پہلے اپنی ذات کہ کہنے والا پہلے اپنے اندر جانچ کر دیتے ہیں کہ میرے اندر کتنی کمیاں ہیں. آج ہم اپنی کمیوں کو تلاش نہیں کرتے، دوسروں کی کمیوں کو تلاش کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جہنم نما بن گیا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی مبارک محنت اور نبی والے غم کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو جہنم والی آواز ہے وہ ختم ہو جائے اور جنت والی آواز شروع ہو جائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے فرمائیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ اور دیجیے اور دیجیے. آج آواز دنیا کے اندر جہنم کی ہے. باپ کو پوچھو اولاد کے بارے میں تو باپ ناراض ہے اولاد سے کہ میرا حق ادا نہیں کرتے. ماں کا معاملہ بھی یہی ہے، ساس سسر کا معاملہ یہی، میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ، بھائی بھائی کے درمیان کا معاملہ، پڑوسی پڑوسی کا معاملہ. بس ہر کوئی اس بات پر رو رہا ہے کہ فلاں میرا حق ادا نہیں کر رہا. یہ جہنم کی آواز ہے. اور جنت کی آواز کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت یہ کہے گی ولدینا مزید، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. یہ آواز اپنے حقوق کی رعایت کرنے والے بنے، درگزر کرنے والے بنے، اپنوں کے نچتر برداشت کر لینا، ٹارگیٹ باطل کو بنانا، یہ آج کا دور ہے. ہم آپس میں الجھ کر رہ گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹے چھوٹے ایشو کو ہم نے اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ سالوں سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. مدنی معاشرے کی بنیاد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو چیزوں سے رکھی. پہلی بنیاد مسجد سے رکھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جا رہے ہیں، قباء میں جا کر جب قیام کیا ہے، اللہ کے حبیب نے سب سے پہلے مسجد بنوائی ہے. اور پہلا جمعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں ادا فرمایا ہے. اور خطبہ کتنا مختصر دیا، خطبہ اتنا مختصر دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشکو السلام، سلام کا رواج عام کرو، سلام خوب کیا کرو. اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. صلو والناس نیام، لوگ جب سو رہے ہو اس وقت نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو. ادخلوا الجنت بالسلام، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر چلے جاؤ گے. اس میں حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق کی بات بھی آ گئے، مختصر اور جامع خطبہ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی. پہلی بنیاد مسجد. ہر مسلمان مرد کا، ہر مسلمان بالغ مرد کا مسجد سے تعلق مضبوط ہو جائے. جب مسجد سے ایمان والے کا تعلق جڑ جائے گا، مسجد ہدایت کے مرکز ہے. آدمی نے اپنا گھر بنایا، بہترین مہنگے سے مہنگے سوئچ لا کر لگائے، بہترین پنکھے لا کر لگائے، اے سی لگا لیا. اب وہ بندہ بٹن چالو کر رہا ہے، سوئچ چالو کر رہا ہے، اے سی نہیں چالو ہو رہی، پنکھا نہیں چالو ہو رہا ہے، لائٹ نہیں چالو ہو رہی. اب لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے میں نے اتنی محنت کی، اتنا خرچہ کیا، میں نے سوئچ وہاں سے منگوایا، میں نے یہ کیا وہ کیا، اور اس کمپنی کا منگوایا لیکن لائٹ نہیں آ رہی. تو وہ بندہ کیا کہے گا؟ وہ کالا کیبل آپ نے
جہاں سے پاور سپلائی ہو رہا ہے، کرنٹ سپلائی ہو رہا ہے، وہاں جوڑا ہے یا نہیں جوڑا؟ حالانکہ وہ کیبل کالا ہوتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کتنی ہے؟ اگر وہ تھوڑا سا لوز بھی رہ جائے نا بارش کے موسم میں، کہ تو طوفان چلتا ہے تو وہ پتھر گر جاتے ہیں، مستقل اس کو لگانے کے لیے وہ پتھر کا کیا ویلیو ہے، لیکن ہاں سب جانتے ہیں کہ اگر اس کو نہ لگایا گیا تو لائٹ ڈیم ہی رہے گی، پاس نہیں آئے گی، برابر نہیں آئے گی۔ مسجد سے ایمان والے کا تعلق جب تک مضبوط نہیں ہوگا، اس کی زندگی کے اندر آخرت کی فکریں نہیں آ سکتی۔ دھوکہ تو ایمان والا کھا سکتا ہے کہ بھائی میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں، نبی کا عاشق ہوں، لیکن حقیقت اس کی زندگی کے اندر نہیں آ سکتی۔ مسجد سے تعلق پہلی بنیاد مدنی معاشرے کی اور ریاست مدینہ کی، اور دوسری بنیاد تھی آپس میں بھائی چارہ۔ اللہ نے بڑے عجیب انداز میں صحابہ کرام کے سامنے احسان جتلایا اور یاد کروایا کہ وہ دور یاد کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی کے صحابہ، تم سب مل کر آپس میں مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ پھر اللہ نے احسان یاد دلایا، نعمت یاد دلائی، یاد کرو وہ وقت اذ کنتم اعداء، جبکہ تم آپس کے اندر دشمن تھے ایک دوسرے کے، خون کے کیسے پیاسے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا دور جاہلیت ایسا تھا، ان کے درمیان اتنے جھگڑے ہوئے جس کی کوئی حد نہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 1700 ان کی لڑائیاں، 1700 جنگیں لکھی ہوئی ہے اور محفوظ ہے۔ اور لڑائیاں کس بات پر ہوتی تھی؟ دو واقعات آپ سنیں تو آپ کو تعجب ہوگا، اتنی معمولی سی بات پر۔ ایک بندے باغات ہے، جیسے یہاں آم کے درخت ہیں، سب کے ملے ہوئے، یہ حصہ اس بندے کا ہے، یہ حصہ اس کا ہے۔ ایک کے باغ پر سے پرندہ اڑا، نہ پرندہ اس کا ہے نہ پرندہ اس کا ہے، آزاد پرندہ ہے، ایک کے باغ سے اڑ کر دوسرے کے باغ میں جا کر بیٹھتا تھا، اس پر تلواریں نکل جاتی تھی۔ تیرے باغ سے اڑ کر پرندہ میرے باغ میں کیوں آیا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی نادانی، ان کی جہالت، ان کی کم عقلی۔ اس پر سالوں جنگ چلتی تھی، ایک جنگ 120 سال چلی، 120 سال۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی، ایک بندہ اپنے کھیت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک اونٹ آیا، اب جانور ہے وہ تو چارہ جہاں بھی دیکھے گا منہ ڈالے گا۔ ببول کا درخت تھا جس کو گرکت کہا جاتا ہے، اس کے پتے کھانے لگا، اور جب توڑنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو زور سے کھینچتا ہے، جانور ایسے بھی کھینچتا ہے تو درخت ہل جاتا ہے۔ اللہ کی شان، اس درخت کے اوپر جنگلی کبوتر بیٹھا ہوا تھا، اس کا پالا ہوا بھی نہیں تھا۔ جنگلی کبوتر انڈے دیے ہوئے تھا، کبوتری انڈے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جب اونٹ نے جھٹکے سے توڑا تو وہ انڈے ہلے اور نیچے گر گئے، انڈا پھوٹ گیا۔ اس پر وہ مالک اٹھا، اس نے اونٹ کو قتل کر دیا۔ اونٹ والے مالک کو پتا چلا، اس نے اس بندے کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے خاندان والے نے، اس کے خاندان والے، اب قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور 120 سال جنگ چلی اتنی معمولی سی بات پر۔ اللہ فرماتے یاد کرو وہ وقت اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبہم، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈالی۔ واحد دین ہے، دین کو ہٹا دو قومیت ملے گی، زبانیں ملیں گی۔ ایک زبان ہے تو بائے بائے ہے، زبان بدل گئی اب آپس کے اندر ملاپ نہیں ہے۔ تو دو بنیاد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی اور مدنی معاشرے کی رکھی۔ پہلی مسجد کہ ہر ایمان والے کا تعلق مسجد سے مضبوط ہو جائے، اور دوسری نسبت اور دوسری بنیاد آپس کا بھائی چارہ۔ آپس میں اتنے اختلاف تھے، دو خاندان مدینہ منورہ میں رہ رہے، مکہ مکرمہ والوں کا بھی یہی حال، مدینہ منورہ والوں کا بھی یہی حال، دو خاندان رہ رہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ جیسے ہم یہاں اگر جائزہ لیں گے تو کچھ نہ کچھ آگے جا کر مل ہی جائیں گے۔
ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک اوس ہے اور ایک خزرج ہے، یہ دو قبیلے ہیں مدینہ پاک کے اندر. ایک بندے کا مرڈر ہو گیا، غلط فہمی میں ایسی دشمنی گھسی کہ سالوں نے صدیوں رہی، یہاں تک کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان کے درمیان کے دشمنیاں ختم ہوئی اور آپس میں محبتیں پیدا ہوئی. یہ تو مان لیا کہ خونی رشتہ تھا، کچھ بھی تھا، آگے پیڑھی میں وہ ایک ہی باپ کی اولاد تھی، لیکن مکہ مکرمہ والے تاجر تھے، مدینہ منورہ والے کاشتکار اور کھیڑوت اور کسان تھے. کسان کی زندگی الگ ہوتی ہے، اس کا رہنا سہنا، اس کا ڈنگ سب الگ ہوتا ہے، تاجروں کا انداز الگ ہوتا ہے. اب وہ ہجرت کر کر مدینہ منورہ آئے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب مدینہ منورہ وہ ریاست نہیں ہے، اتنی مضبوط ریاست نہیں ہے کہ چلو وہاں جا کر ان کے لیے مستقل انتظام کیا جائے گا. ابھی تو معاشرہ ابھر رہا ہے، ابھی تو مسلمان کلمہ پڑھ کر ایمان میں آ رہے ہیں اور نبی کی غلامی اختیار کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں. وہ تو افغانستان اتنا مضبوط ہو گیا کہ پاکستان والوں نے 1,00,000 بندوں کو نکالا تو انہوں نے آرام سے ان کو سہارا دے دیا، وہ اتنے مضبوط بنے تھے. مدینہ منورہ تو ابھی ابھر رہا تھا. اب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں کیا کیا جائے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے علم میں سے وہ علم حاصل کیا تھا کہ اللہ کے حبیب نے وہ دور اندیشی اختیار فرمائی اور وہ حکمت عملی اختیار فرمائی کہ ایک مہاجری بندہ، ایک انصاری بندہ، دونوں کو، ایک مدینہ منورہ کا، ایک باہر سے آنے والا بندہ، دونوں کو بھائی بنا دیا، اسلامی بھائی چارہ قائم کیا. ایک ہی مجلس میں 3 مجلسیں ایسی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی جس میں ایک مجلس کے اندر 43 لوگوں کو آپس میں بھائی بنایا. 43 مہاجر ہے، 43 انصار ہے، آپس میں بھائی بنایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی. اگر مہاجری کا انتقال ہو جائے، اس وقت کی شریعت کا قانون یہ تھا کہ میراث اور وارثہ جو ملے گا وہ انصاری کو ملے گا، انصاری کا انتقال ہو جائے تو میراث مہاجری کو ملے گی. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرمایا. ایسا بھائی چارہ قائم ہوا، ہر انصاری نے بڑھ چڑھ کر خدمت کی. یہاں تک کہ عرب میں آج بھی رواج ہے 3-3 4-4 شادیاں کرنے کی، اور شریعت نے 4 تک کی اجازت دی ہے. تو انہوں نے مہاجروں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میری 4 بیویاں ہیں، میری 3 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو پسند ہو آپ اس کو پسند کر لیجئے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیجئے. آپ اندازہ تو لگائیں. زمین ہے تو زمین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ دین کی خاطر قربانی دے کر آئے، آپ گھر پر رہے، میں کھیت کی محنت کرنے کے لیے جاؤں گا. لیکن مہاجری بھی تو ایمان والے تھے، وہ بھی اخلاق والے تھے، نبی کی غلامی اختیار کی تھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہمیں خالی زمین کا ٹکڑا دکھا دو، ہم محنت کریں گے اور خود کمائیں گے. وہ بھائی چارہ قائم کیا. دنیا آج بھی حیران ہے، تاریخ میں جب سے اللہ نے کائنات بنائی ایسا بھائی چارہ نہ کبھی پہلے پیدا ہوا نہ اس کے بعد کبھی ایسی مثال ملے گی. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، ربیع الاول کے مہینے کا حق یہ ہے، نبی کی سیرت کا حق یہ ہے کہ ہم ریاست مدینہ کی 2 بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں.